زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 83، نرمی کا برتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ۔ جس چیز میں نرمی ہو وہ سنور جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ شَرًّا نَزَعَ مِنْهُمُ الرِّفْقَ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے، اور جب کسی گھرانے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان سے نرمی چھین لیتا ہے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی پسند کرتا ہے، اور جو کچھ نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر یا کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا۔ نرم مزاج اور نرم پہلو آدمی لوگوں کو پسند ہوتا ہے، دل اسے مل کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب نرم مزاج آدمی کے کلام میں وزن ہو اور اس میں معاملات سے عمدہ طور پر نمٹنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ علماء احناف کی ایک مشہور شخصیت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ ابو یوسف نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جانے سے روکتے اور کہتے کہ بازار جا کر کچھ کما کر لاؤ۔ امام ابو حنیفہ کو اس ہونہار شاگرد سے خاص لگاؤ تھا۔ ابو یوسف غیر حاضر ہوتے تو استاد انہیں ڈانٹ پلاتے۔ ایک روز ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے والد کے رویے کی شکایت کی۔ امام صاحب نے ان کے والد کو بلوایا اور پوچھا، یہ بچہ دن میں کتنا کما لیتا ہوگا؟ ان کے والد نے جواب دیا، 2 درہم۔ اس پر امام صاحب نے کہا، آپ 2 درہم مجھ سے لے لیا کیجیے اور اسے علم حاصل کرنے دیجیے۔ یوں ابو یوسف برسوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ امام ابو یوسف نے جوانی کی وادی میں قدم رکھا اور اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے۔ اس دوران انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ بستر کے ہو رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت کو گئے، دیکھا کہ بیماری جڑ پکڑ چکی ہے، نہایت رنجیدہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ ابو یوسف، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم میرے بعد میری جگہ سنبھالو گے۔ 2 دن گزرے تو ابو یوسف اچھے ہو گئے اور بیماری جاتی رہی۔ انہوں نے غسل کیا، نیا لباس پہنا اور درس میں حاضری کے لیے جانے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ کہا، شیخ کا درس لینے۔ انہوں نے کہا، علم ہی حاصل کرتے رہو گے؟ اب بس بھی کرو، پتا ہے شیخ تمہارے متعلق کیا کہہ کر گئے ہیں؟ پوچھا، کیا کہہ کر گئے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو یوسف، میں تو امید کرتا تھا کہ تم میرے بعد میری جگہ سنبھالو گے۔ اس بات پر ابو یوسف پھولے نہ سمائے، سیدھے مسجد گئے۔ مسجد کے ایک کونے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس قائم تھا، دوسرے کونے میں یہ بیٹھ گئے اور درس و تدریس اور فتاوی لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیا حلقہ درس دیکھا تو دریافت کیا، یہ کس کا حلقہ ہے؟ شاگردوں نے بتایا، ابو یوسف کا۔ بولے، وہ تو بیمار تھا، اچھا ہو گیا؟ جواب ملا، جی ہاں۔ پوچھا، پھر درس میں کیوں نہیں آیا؟ گھر والوں نے اسے آپ کی بات بتا دی، اب وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ گیا ہے، اسے آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نرمی اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ابو یوسف چاہتا ہے کہ ہم کھل کر اس کے سامنے آئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد سے مخاطب ہوئے، وہ سامنے جو شیخ بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ اور کہو، یا شیخ، ایک سوال ہے۔ وہ خوش ہوں گے اور تم سے سوال کے متعلق پوچھیں گے۔ وہ سوالوں کے جواب دینے ہی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا، ایک صاحب نے درزی کو کرتا دیا کہ اسے چھوٹا کر دے۔ چند دنوں کے بعد وہ صاحب کرتا لینے آئے تو درزی نے انکار کر دیا کہ اس نے کرتا نہیں لیا۔ وہ صاحب پولیس بلا لائے، پولیس نے درزی کی دکان سے کرتا نکال لیا۔ سوال یہ ہے کہ درزی پیسوں کا حقدار ہے یا نہیں؟ اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ درزی پیسوں کا حقدار ہے تو تم کہنا کہ آپ نے غلط کہا۔ اگر وہ کہیں کہ درزی پیسوں کا حقدار نہیں تو بھی کہنا کہ آپ نے درست نہیں کہا۔ طالب علم یہ مشکل سوال لے کر ابو یوسف کے پاس گیا اور بولا، یا شیخ، ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک صاحب نے درزی کرتے کو دیا اور آخر تک اس نے مسئلہ سنا دیا۔
ابو یوسف نے فوراً جواب دیا، ہاں درزی پیسوں کا حقدار ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ سائل نے کہا، آپ غلط کہتے ہیں۔ ابو یوسف کو تعجب ہوا۔ انہوں نے مزید غور کیا اور کہا، نہیں، درزی پیسوں کا حقدار نہیں ہوگا۔ طالب علم نے اس بار بھی کہا کہ آپ کی بات غلط ہے۔ ابو یوسف نے طالب علم سے پوچھا، قسم کھا کر بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، شیخ نے بھیجا ہے۔ ابو یوسف اپنی جگہ سے اٹھے، امام صاحب کے پاس گئے اور پوچھا، یا شیخ ایک مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے توجہ نہیں کی۔ ابو یوسف آگے آئے اور دو زانو ہو کر شیخ کے سامنے بیٹھے اور ادب سے بولتے ہوئے، یا شیخ ایک مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے دریافت کیا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ جانتے ہیں، وہی کرتے اور درزی والا مسئلہ۔ جی ہاں، جاؤ جواب دو، تم شیخ نہیں ہو؟ نہیں، شیخ آپ ہیں۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم کرتے سے کاٹے ہوئے کپڑے کی مقدار دیکھیں گے۔ اگر اس نے کرتا آدمی کے سائز کے مطابق کاٹا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ کام آدمی کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی، اس صورت میں وہ پیسوں کا حقدار ہے۔ اگر اس نے کرتا آدمی کے سائز کے مطابق نہیں کاٹا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ کام اپنے لیے کیا تھا، اس لیے وہ پیسوں کا حقدار نہیں ہوگا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے استاد امام کے سر کو بوسہ دیا اور ان کی وفات تک فیض حاصل کرتے رہے، اور امام صاحب کی وفات کے بعد ابو یوسف ان کی جگہ پر براجمان ہوئے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔